الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی سورہ مؤمنون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم علی فروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مؤمنون کی پہلی 10 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے ان مومنوں کو جو ان صفات سے متصف ہو جانے والے ہیں۔ آیات ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ قد افلح المؤمنون، وہ مومن ایمان لانے والے جو ایمان لے آئے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مومن کیا کرتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بھی مانگتا ہے اور فی الآخرات حسنات بھی مانگتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ آخرت کی نیکی کی نیت سے کام کرتا ہے تو دنیا خود بخود بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو مومن کا جو ٹارگٹ اور فوکس ہے وہ کیا ہے؟ آخرت۔ جب وہ آخرت کی نیت کر کے اپنے اعمال کو کرتا ہے تو دنیا خود بخود بنتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا ہر کام کرنے سے پہلے مومن یہ سوچے گا یہ کام مجھے آخرت میں کیا فائدہ دے رہا ہے؟ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اگر نہیں دے رہا تو وہ کیا ہے؟ لغو کام ہے۔ تو مومن پھر لغویات سے دور رہتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ صرف زکوٰۃ نہیں دیتے، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے فاعلون للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو ہر قسم کا وہ عمل جو انسان کے اندر تزکیہ لا رہا ہو۔ زکوٰۃ مال کا تزکیہ کرتا ہے، جو مالی زکوٰۃ ہوتی ہے وہ ہمارے مال کا تزکیہ کرتی ہے، اور اسی طرح ہماری نیتوں کا تزکیہ، ہماری زبان کا تزکیہ، ہمارے اخلاق کا تزکیہ، ہمارے تمام اعمال کا تزکیہ۔ تو وہ ہر عمل جو ہمارے اندر تزکیہ نفس کر رہا ہو اور تزکیہ مال کر رہا ہو، تزکیہ جسم کر رہا ہو، تزکیہ نظر کر رہا ہو، تزکیہ سنوائی کر رہا ہو، وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو مومن کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ والذین لفروجہم حافظون، پھر وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ 1 2 3 4 کر کے اس کو اپنے نوٹ کرتے جائیں، اپنی انگلیوں پر یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہے؟ لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو شرمگاہوں کی حفاظت، اگلا عمل ان کا کیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، فإنہم غیر ملومین، یعنی صرف اپنے ازواج اور اپنے زیر ماتحت جو ان کے لونڈی غلام ہوتے ہیں ان کے آگے اس کو کھولنے کے لیے وہ ان کو کوئی معاملہ خراب نہیں ہے۔ لہٰذا صرف وہ حلال جگہ جہاں ان کی اجازت ہے اپنی شرمگاہوں کو کھولنے کی، صرف وہیں کھولتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں، ٹھیک؟ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اگر کوئی اس سے علاوہ کچھ چاہے تو پھر وہ کیا ہے؟ زیادتی کرنے والے۔
گویا مومن کی ایک بہت بڑی صفت، جو جنت کے وارث بننا چاہتے ہیں پھر وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا جنت میں کون سے اعمال ہیں جو لے کے جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تقویٰ، اور تقویٰ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک اور عمل بتایا کہ یہ حسن اخلاق، یہ 2 اعمال ہیں جو آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، اور جنت سے محروم کرنے والے یا آگ میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا منہ اور شرمگاہ۔ منہ اور شرمگاہ، یہ منہ ہے زبان جس سے ہمارا اخلاق یا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، صحیح؟ تو یہی منہ ہمیں جہنم میں گرانے کا باعث بنے گی، اور یہی شرمگاہ ہمیں جہنم میں دھکیلنے کا سبب بنے گی۔ تو لہٰذا مومن جنت کے وارث اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، اگلی صفت کیا ہے کہ اپنی امانتوں کا اور عہدوں کا پاس کرنے والے ہوتے ہیں۔ امانتیں جو رکھوائی جاتی ہیں، کس کس قسم کی امانتیں ہیں؟ ہر قسم کی امانت، مال کی ہو گئی، راز کی امانت ہو گئی، کوئی بات کی امانت ہو گئی، کسی بھی چیز کی امانت جو آپ کے سپرد آپ کا شوہر چھوڑ کے جاتا ہے، آپ کی اولاد امانت ہے، اس کے والدین آپ کے پاس امانت ہیں، اس کی عزت امانت ہے، اس کا مال امانت ہے۔ تو گویا ہر قسم کی امانتوں کا پاس رکھتے ہیں اور اپنے عہدوں کا بھی پاس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عہد کی ضروری نہیں ہے کہ میں اگر بات کروں کہ جی میرا پکا وعدہ میں تمہارے ساتھ یہ کام ایسے ہی کروں گی، بس وہی عہد ہوتا ہے۔ عہد پر ہماری پوری کی پوری زندگی بیس کرتی ہے۔ ہماری شادی عہد اور نکاح عہد ہوتا ہے، پیرنٹس اولاد کے ساتھ عہد کرتے ہیں، اولاد ماں باپ کے ساتھ عہد پر ہوتی ہے، جو ہمارے حکمران ہے وہ ہمارے رعایا کے ساتھ عہد پر ہے، رعایا اپنے حاکم کے ساتھ عہد پر ہے، ہمارے گھر میں کام کرنے والے ملازم مالکوں کے ساتھ عہد پر ہیں، ہماری فیکٹری میں کام کرنے والے، ہمارے آفس میں کام کرنے والے ورکرز اپنے جو اس کے ہوتے ہیں باس، اس کے ماتحت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے نیچے وہ، اس طرح سب کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ امانت، وہ اپنے عہدوں کا پاس کرتے ہیں۔ عہد کیا انہوں نے کیے ہوتے ہیں؟ میں اتنے دیر کام کروں گا، اس کے عوض مجھے اتنا پیسہ دیا جائے گا، میں یہ کام آنیسٹی سے کروں گی اور اس کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ ریوارڈ کریں گے۔ والدین اولاد کے ساتھ عہد ویسے تو کوئی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہمارا اللہ سے عہد ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے حقوق اور فرائض پر پورا دھیان کریں گے، ہے نا؟ اسی طرح اولاد کے اوپر اللہ کا ساتھ عہد ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو لک آفٹر کروں گا، یا ان کے حقوق کو زائل نہیں کروں گا۔ تو یہ عہد ہے جو اللہ سے عہد کیے ہوئے ہیں، لوگوں سے عہد کرتے ہیں، تو ہر قسم کے عہد کا پاس کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا نمازوں میں خشیت کرتے ہیں، یعنی نمازیں بہترین اور خوبصورت بناتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ صرف نمازوں میں خشیت کر کے 2 نمازیں نہیں پڑھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی نمازوں کی محافظت بھی کرتے ہیں، ساری کی ساری نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ٹائملی پڑھنا ہے ان کو، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اسی طرح سے ادا کرنا ہے، وقت پر ادا کرنا ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہی تو وارث ہیں، اور وراثت میں کیا ملے گی؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ان کو وراثت میں جنت الفردوس ملے گی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات سے متصف فرما کے جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ جنت وہ جگہ ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال تک آیا، یا محسوس بھی نہیں ہم کر سکتے کہ جنت جگہ کیسی ہے۔ اتنی خوبصورت نعمتوں کی بھری جنت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے متقین کے لیے سجا کے رکھی ہے، اعدت للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کا تقوی رکھنے والوں کے لیے اللہ نے اس جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ جنت تیار کی جا چکی ہے، کدھر ہے we don't know، اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، لیکن بہرحال اس کی پوری ڈسکرپشن، ان نعمتوں کی کچھ نہ کچھ عکاسی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دی ہے، اور ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک چھڑی رکھنے کی جگہ بھی دنیا اور ما فیہا سے زیادہ بہتر اور حسین ہے۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت، ناخن برابر نعمت بھی اگر دنیا میں دکھا دی جائے، اس کی جھلک دکھا دی جائے تو مشرق سے لے کر مغرب تک جو ہے وہ روشن ہو جائے۔
اس طرح خوبصورت بھری نعمت ہے، اتنی نعمت مطلب اتنی خوبصورتی سے بھری ہوئی وہ جنت ہے کہ ایسی خوشبوئیں وہاں سے آ رہی ہوں گی کہ اس کی خوشبو کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. 40 ایئرس پہنچنے سے پہلے ہی اس کی خوشبوئیں جو ہیں وہ آ رہی ہوں گی. اس جنت میں جائے گا کون؟ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد 2/3 جنتیوں میں سے ہوں گے. الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جہاں اتنے خلقت پیدا کی اس میں سے ہم وہ واحد امتی اور خوش نصیب ترین امتی ہیں جن کے 2/3 جنتیوں میں سے امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہوں گے. اللہ ہمیں انہیں شامل فرما لے. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس وما قرب الیہا من قول او عمل. لیکن یاد رکھیے، اتنی خلقت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1000 میں سے 999 افراد جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا. 1000 میں سے 999 افراد. حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے روز عرض کریں گے کہ آگ کی جماعت کو الگ کر دو. وہ پوچھیں گے کہ آگ کی جماعت کتنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا 1000 میں سے 999 آگ کی جماعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہی وہ وقت ہوگا کہ جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا، حاملہ کا حمل گر جائے گا اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ ہوش میں ہوں گے، بے ہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بھی دماغ میں یہی بات آ رہی ہوگی کہ پھر کون سا خوش نصیب ہوگا 999 میں سے جو جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان دے دیا. آپ نے فرمایا مطمئن رہو، یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان میں سے 999 آدمی ہوں گے یاجوج ماجوج کے، اور تم میں سے ایک آدمی 1000 کی تعداد کو پورا کر دیں گے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک خوشخبری بھی دے دی کہ امتی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نیک اعمال کر کے چل رہے ہوں گے، جو کہ میرا خیال ہے ہم سبھی مسلمان ہونے کے ناطے کسی کے زیادہ نیک اعمال ہیں، کسی کے کم نیک اعمال ہیں، لیکن جو شرک نہیں کرتا ہوگا انشاءاللہ وہ ضرور جنت میں جائے گا انشاءاللہ. لیکن کس کو کیسی جنت ملے گی یہ اب ہمارے اعمال کے اوپر منحصر ہوگا کہ ہم کیسی جنت لینا چاہتے ہیں. تو یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ 1000 میں سے 999 جہنمی ہے اور ایک جنتی ہے. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا گیا ہے. اتنا آسان نہیں ہے جنت میں جانا، اس کو مشکلات سے ڈھانپ دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کا قید خانہ ہے لیکن کافر کے لیے جنت ہے. ہم دنیا کو جنت بنانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، دنیا کے باغات سجا لیں، دنیا کے گھر بنا لیں اور اس کو سجا لیں اور پھر اس کے بعد انوائٹ کر لیں اور لوگوں کو دکھا لیں اور سب کچھ کر لیں، ہے نا. ہم دنیا بنانے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں اور اسی کو بہترین سے بہترین بنانے کے لیے اپنی دن رات لگا دیتے ہیں. لیکن کافر کے لیے یہ جنت ہے، تو مومن کے لیے قید خانہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے نہیں دیکھا اور نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو سوتے دیکھا ہے. تو مومن پھر سو سکتا ہے چین سے؟ مومن سے چین سے نہیں سو سکتا اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو جنت میں چلا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کمریں ان کے بستروں سے راتوں میں علیحدہ رہتی ہیں. سوتے نہیں ہیں چین کی نیندیں. وہ کیا کرتے ہیں پھر جب بستروں سے ان کی کمریں علیحدہ ہوتی ہیں، راتوں کو چین کی نیند نہیں سو رہے ہوتے؟ جنت چاہتے ہیں نا، اللہ کی بخشش چاہتے ہیں. تو آگے اللہ فرماتے ہیں یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو خوف اور لالچ طمع کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں. رات بھر نیندیں اٹھ جاتی ہیں. اگر آنکھ کھل جائے، اگر سو بھی رہے ہوں تو اس خوف سے، اس فکر سے، اس بے چینی سے رات کو اٹھ کر پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں. خوف بھی رکھتے ہیں جہنم سے بچنے کا اور طمع بھی رکھتے ہیں جنت میں جانے کی. تو مومن کا یہ رویہ ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، نہ بہت زیادہ خوف اپنے اوپر طاری کرتا ہے، نہ بہت زیادہ پر امید ہو کے بیٹھ جاتا ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان
مڈ وے میں وہ اللہ کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. صرف مال تو رزق نہیں ہوتا نا, ہر چیز, ہر نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ يُنْفِقُونَ, وہ خرچ کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اپنے مالوں کو تو خرچ کرتے ہی ہیں, اپنے صلاحیتوں کو بھی خرچ کرتے ہیں, اپنی جانوں کو بھی کھپاتے ہیں, اپنی اولادوں کو بھی دین کے راستے میں لگاتے ہیں, اپنے گھروں کو اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں, اپنی سواریوں کو وقف کرتے ہیں. جو رزق اللہ نے دیا ہے, جس چیز کی وسعت اللہ نے دی, طاقت دی, بولنے کی صلاحیت دی, دیکھنے کی دی, لکھنے کی دی, سننے کی دی, پڑھانے کی دی, جس چیز کی اللہ نے طاقت اور صلاحیت دی وہ اللہ کا رزق ہے. اور اس رزق کو دنیا بنانے کے لیے نہیں بلکہ آخرت بنانے کے لیے ينفقون, وہ خرچ کرتے کہ اللہ میں نے تو لگا دیا اس کو تیری راہ میں, آگے تو اس کو قبول کر لے اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا کے مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. یہ ہے طمع, یہ ہے لالچ, اور یہ مومن کا رویہ ہے جس کو جنت الفردوس چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے اندر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کر کے رکھا ہے, کیونکہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی ایسی چیزیں, نعمتیں سنبھال کے میں نے اس میں رکھی ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, کہ تم کوئی نفس نہیں جان سکتا کہ میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا اس میں کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے. حدیث میں آیا نا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی دل نے محسوس کیا. ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے. کس چیز کے بدلے؟ جزاء بما كانوا يعملون, یہ اس اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے. تو اللہ نے ہمارے اعمال کے عوض یہ بدلہ جنت کا ہمیں عطا فرمایا ہے اور ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہے. سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی مومنین کی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم, دنیا کی اعمال کے اوپر بہترین جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, ان کی کچھ صفات بتائی ہیں. وہ مومن کون ہوتے ہیں اور کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ سورہ مومنون کی شروع کی آیات میں تو میں نے آپ کو بتایا. دوبارہ سے دیکھیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک 9 لڑی مالا اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہم کو. 9 لڑی کی مالا, جیسے آج کل 7 لڑیاں ہار آ رہا ہوتا ہے اور بالکل شادیوں میں پہلے زمانے میں چلتا تھا, اور آج کل پھر بڑا پرل والا لڑیوں والا ہار چل رہے ہیں. اسی طرح یہ ایک 9 لڑی کی مالا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اللہ ہمیں اس صفات سے متصف فرما کے اس 9 لڑی کا ہار پہننے والا خوش نصیب بنائے. ان المسلمین والمسلمات, الحمدللہ ہم اسلام لائے, ہم مسلمات میں سے ہیں. والمؤمنین والمؤمنات, اسلام لانے کے بعد ہم اللہ پر ایمان بھی لے آئے, الحمدللہ. صرف ہم اسلام نہیں لائے, ہم ایمان والے. یہاں آنا ہمارے اس بات کا ثبوت ہے, ہم نے چل کر آ کر دکھا دیا اللہ کو, عمل کر کے ثابت کر دیا کہ ہم ایمان والے ہیں, ہم مانتے ہیں اللہ کو, اللہ کی ماننے کے لیے کوشاں بھی ہیں. تو گویا ہم مومنین اور مومنات میں سے بھی شامل ہو گئے. پھر والقانتین والقانتات, اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں. ہم اللہ کی فرما برداری میں ہی یہاں پر الحمدللہ آئے, مزید فرما بردار بننا چاہتے ہیں. والصادقین والصادقات, اور سچ بولنے والے ہیں. ہم نے اپنے یہاں آ کے عمل سے سچ کر دکھایا کہ ہم اللہ کو مان کر اللہ کی ماننے والے ہیں. صحیح, یہ آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے اپنے عمل سے سچ کر دکھایا ہے. سچ بولنے والے بھی ہیں, سچ کے طریقے پر چلنے والے بھی ہیں, اور اپنے عمل سے ہر بات کو سچا ثابت کرنے والے بھی ہیں. الحمدللہ ہم بھی ان صفات پر پورے اترتے ہیں. والصابرین والصابرات, اور پھر صبر کرتے ہیں. ٹھیک, صبر کرنے والے. جب اللہ کی راہ میں چلتے ہیں تو مشکلات تو آتی ہیں, پریشانیاں تو آتی ہیں, تکلیفیں بھی آتی ہیں, آزمائشیں بھی آتی ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے, ہائے 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 کر کے چھوڑ نہیں دیتے, بلکہ صبر سے جمے رہتے ہیں, ڈٹے رہتے ہیں. دنیا مخالف ہو جائے, میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گی. اولاد ناراض ہوتی ہے, ہو جائے, میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گی. ہسبینڈ ناراض ہوتا ہے, ہو جائے, میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گی. دنیا نے چھوڑ دیا ہے, دوستیں چھوڑ گئی ہیں, کوئی بات نہیں, میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گی. تو گویا صبر سے اللہ کے راستے پر جمے رہتے ہیں. مشکلات آتی ہیں, جب اللہ کی لیے انسان جم جاتا ہے
کوئی ناراض ہوتا بھی ہے تو ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر اللہ کے لیے کوئی دوسرا تم سے ناراض ہو بھی جاتا ہے تو اللہ کا ذمہ ہے کہ اس کو تم سے راضی کر دے گا. لیکن اگر تم اللہ کو ناراض کر کے دوسرے کو راضی کر بندے کو راضی کرنے لگو گے تو نہ اللہ راضی ہوگا نہ بندہ راضی ہوگا. کیونکہ میں نے اور آپ نے دیکھ لیا دنیا میں کسی ایک کو راضی کرتے ہیں دوسرا ناراض ہو, دوسرے کو راضی کرتے ہیں تیسرا ناراض ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جب اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی بھی کریں گے تو کل کو تانے ہی سننے کو ملیں گے, کوئی بھی راضی نہیں ہوتا. لیکن اللہ کو راضی جس نے کر دیا, کوئی ناراض ہوتا ہے تو اللہ کا ذمہ ہے نا کہ اس کو اللہ تعالیٰ خود ہی راضی کروا دیتے ہیں. تو گویا صبر سے جمے رہتے ہیں, ڈٹے رہتے ہیں اور اللہ کے راستے پر عمل پہم سے کام کرتے رہتے ہیں. پھر والخاشعین والخاشعات, خشوع کرتے ہیں. خشوع تقویٰ سے زیادہ اپر لیول ہوتا ہے. تقویٰ تو ایک ڈر ایک خوف ہوتا ہے. سانپ کو دیکھا ایک دم سے تقویٰ آ گیا, میں کیا ہوتا ہے؟ خوف ہے نا. بچے کے سامنے بچے کے نے غلط کیا, ماں آ گئی ایک دم سے تقویٰ آ گیا, ماں کا تقویٰ, وہ خوف تھا, ٹھیک ہے. لیکن ایک وہ ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ہیبت, وہ تقویٰ سے اوپر کا لیول ہے, وہ خوف سے اوپر کا لیول ہے. آپ ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹی کا ذکر ہو رہا ہے, جنوں کی باتیں ہو رہی ہیں, ایک دم سے کیا ہوتا ہے؟ ڈرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ہاتھ کانپنے شروع ہوتے ہیں اور رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہیبت. میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے, ہم جنوں سے اتنی ہیبت کرتے ہیں. اصل ہیبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے. اور جب اللہ کے ذکر سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے لگے, جہنم کے خوف سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے لگے, اس کیفیت کو کہتے ہیں خشیت. اللہ ہمیں خشیت عطا فرمائے, ٹھیک ہے. اور لوگوں کی نہیں, اللہ کا تقویٰ پہلا لیول, اس کے بعد اپر لیول ہے خشیت. تو یہ جو 7 لڑی مالا ہے, 9 لڑی مالا, اس میں کیا ہے؟ وہ خاشعین والخاشعات. اللہ ہمیں خشوع کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے. والصائمین والصائمات, اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں. الحمدللہ ہم رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں اور ہم بیچ بیچ میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مسنون روزوں کو مکمل کرنے والے ہوں. اللہ ہمیں اس کی مزید اور توفیق بھی عطا فرمائے. جو نہیں رکھتے وہ بھی مسنون روزوں کا اہتمام کرنے والے بنے, کیونکہ یہ جنتیوں کی صفات ہیں جو بتائی گئی ہیں. والحافظین فروجہم والحافظات, اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں اور والے ہوتے ہیں. تو گویا مومن مرد اور عورتیں, اگلی صفت کیا ہے کہ وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اور آخری صفت ہے کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں. یہ خشیت آتی ہی تب ہے جب اللہ کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے, جب آپ اپنی زبان پر کثرت سے ذکر کریں گے اللہ کا, تو آپ اللہ کو ہر چیز میں محسوس کریں گے, پھر آپ کے اندر خشیت آئے گی. تو یہ آٹومیٹکلی جڑی ہوئی ہیں ساری چیزیں. اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والیاں, ان سب کے لیے پھر اللہ نے کیا رکھا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے ان تمام صفات سے متصف مومنوں کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے اور اجر عظیم بھی رکھا ہے. اب یہ اجر عظیم کس صورت میں ہے؟ اس جنت کی صورت میں. اللہ ہمیں جنتی بنا دے. جنت کے بہت سارے نام ہیں. دار السلام کہتے ہیں, دار المتقین, دار القرار, دار الآخرت, دار الجنات النعیم, جنت عدن, جنت المأوى, جنت الفردوس, دار الآخرہ, مقام الامین. اللہ نے اتنے سارے جنت کے نام ہمیں بتائے. اور یہ جنتیں ڈفرینٹ کیٹیگریز کی بھی ہیں, ان کے بہت سارے درجے بھی ہیں. کتنے بڑی جنت ہے, سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں. اتنی بڑی جنت ہے کہ اس کی وسعت قرآن میں آتا ہے, سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف, وجنت, اور جنت کی طرف. دوڑ لگا دو, دوڑو. سارے وہ کہتے ہیں تیزی دکھاؤ, دوڑو. 2 چیزوں کی طرف دوڑنا ہے. کس کی طرف؟ اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کی طرف, اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے نیکیوں میں سبقت لگانی ہے, دوڑ. تو گویا اللہ کی مغفرت کو بھی حاصل کرنے کے لیے دوڑنا ہے.
اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑا کیوں جائے گا؟ کیونکہ ہمارے اعمال تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم جنت کی ایک نعمت بھی حاصل کر سکیں. اللہ کی مغفرت ہوگی, اللہ کی رحمت ہوگی تو ہم جنت میں جا سکیں گے. ساری نیکیاں لے کے آ جائیں گے اور جنت کی ایک نیکی کو بلایا جائے گا اور ایک نعمت کو اور کہا جائے گا اپنے حصے کی نیکیاں لے جاؤ. ایک نعمت جنت کی بلائی جائے گی, حدیث سے پتہ چلتا ہے. ایک جنت کی نعمت آئے گی اور بہت ہی نیک انسان کی ساری نیکیاں لے جائے گی اور ابھی اس کی قیمت پوری نہیں ہوئی ہوگی. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس بیسس پر جنت میں جا سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی مغفرت ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نا, جب حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ میں شب قدر کو پالوں تو کیا مانگوں, تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ہے نا؟ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس کی عافیت مانگنی ہے, مغفرت مانگنی ہے. عافیت میں مغفرت رحمت دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. جب ہم اللہ سے عافیت مانگ لیتے ہیں تو مغفرت بھی آ جاتی ہے اور اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ کے ہم کو جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو مغفرت اور عافیت یہ دونوں چیزیں, مغفرت اور رحمت یہ دونوں چیزیں ہیں جو ہمیں جنت کا حقدار بنا سکیں گی. اس لیے اس کی طرف دوڑ لگانا ہے, بھاگنا ہے. اس کی وسعت کتنی ہے, اللہ کی رحمت کتنی ہے؟ وسعت اللہ کل شیء, اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ ہر چیز پر حاوی ہے, اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کی اتنی رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی طرف دوڑو, اس کی مغفرت کی طرف دوڑو, اس جنت کی طرف دوڑو. عرضها السماوات والارض, جس کی وسعت کتنی ہے, اس کا عرض ہی اتنا ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک. لمبائی تو بتائی نہیں. کپڑے کا تھان ہم ناپتے ہیں تو بٹے کا عرض ہوتا ہے اور ایک لمبائی ہوتی ہے, ہوتا ہے عرض تھوڑا ہوتا ہے اور لمبائی زیادہ ہوتی ہے. قرآن میں آیا عرضها السماوات والارض, اس کا عرض ہی اتنا ہے کہ آسمان سے زمین تک. یہ ایک درجہ ہے. جنت کی حدیث بتاتی ہے 100 درجے ہیں, اور جس میں سے ایک درجے سے اور دوسرے درجے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے, 100 میل کی مسافت. کہ آسمان سے لے کے زمین تک ایک درجے کی مسافت ہے. اس کا عرض ایک درجے کا اتنا ہے. ہم ابھی تک میڈیکل سائنس نہیں بتا سکی کہ آسمان کی وسعت کتنی ہے, اس کا عرض کتنا بڑا ہے. 7 آسمان کہاں تک آتے ہیں, nobody knows. ابھی تک سائنس نے ایکسپلور نہیں کیا کتنے سالوں پر محیط ہے. اللہ نے فرمایا عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. یہ کس کے لیے تیار کی ہے جنت اللہ نے؟ للمتقین, تقوی والوں کے لیے ہے. جس کے اندر اللہ کا خوف, اللہ کا تقوی ہوگا, اسی کے لیے یہ سارے اعمال کرنا بھی آسان ہوں گے اور اسی کے لیے جنت کو پانا بھی آسان ہوگا. یہ قرآن, یہ کتاب ہدی للمتقین ہی تو ہے. جب ہم تقوی اپنے اندر لائیں گے, وہ کیفیت اپنے اندر لے آئیں گے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور ذکر سے وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے اوپر آتا جائے گا. آپ اپنے بچے کو یاد کرتے ہیں تو بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں. جو بچہ دماغوں پہ حاوی ہوتا ہے نا, اس کا بار بار ذکر ہوتا ہے. کوئی پوتا پوتی ہو, بہت اچھا لگتا ہے. گھر میں کوئی مہمان آتا ہے, فوراً کیونکہ وہ بچہ دماغ پر سوار ہے نا, تو آپ ہر آنے جانے والے سے اسی کا ذکر کریں گے, اسی کا تذکرہ کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو جو چیز مائنڈ میں ہوتی ہے زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے. جب اللہ مائنڈ میں ہوگا تو ذکر زبان پہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں, زبان سے پھر اس کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب اللہ ہمارے دماغ پہ ہر وقت ہوگا, تقویٰ کی کیفیت ہمارے اوپر ہر وقت ہوگی, تو آٹومیٹکلی زبان سے ذکر الہی ہو رہا ہوگا. اور یہ جنتیوں کی صفات ہیں کہ وہ کیا کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں پر تسبیح کا الہام ایسے ہوگا جیسے انسان پر سانس کا. آپ سانس لیتے ہیں, آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ آپ سانس لے رہے ہیں, ابھی آپ انہیل کر رہے ہیں, ابھی آپ ایکسیل کر رہے ہیں, آپ کو محسوس ہو رہا ہے کسی کو کہ میں سانس لے رہی ہوں اور پھر چھوڑ رہی ہوں, ابھی میں نے سانس اندر کیا, ابھی میں نے باہر کیا, کسی کو لگ رہا ہے؟ نہیں ہو رہا نا, آٹومیٹکلی ہو رہا ہے. تو بالکل اسی طرح سے آٹومیٹکلی تسبیح انسان کی زبان سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کر کے دیکھیں, کنٹینیوسلی اللہ کو اپنے دماغ پہ حاوی رکھ کے دیکھیں, آٹومیٹکلی ہر چیز
زبان سے آئے گا. اگر آپ کام کوئی کر کے فارغ ہوں گے ایک دم سے آپ کی زبان پر آنا شروع ہو جائے گا. کر کے دیکھیں, عادت بنا کے دیکھیں. جب یہ آٹومیٹک ہوتا ہے, جب دماغ میں ایک چیز ہوگی تو ہماری زبانوں سے خود بخود اظہار ہوگا ذکر الہی کی صورت میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جنت کے اتنے درجے ہیں اور سب کچھ ہے, اتنی بڑی جنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں مومنوں کو ڈال دیں گے تو سب سے آخر میں جہنمیوں کو بھی ڈالیں گے, ٹھیک ہے. اور جو آخری جہنمی جب جہنم سے نکالا جائے گا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, اس کے بعد سارے جو جہنمی ہوں گے, وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے, مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو جلدی کہ اس میں جلے ہوئے ہوں گے ان کے سارے جسم, ان کو پھر نہر حیات میں ڈالا جائے گا. نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو ان کے جسم اگ آئیں گے. جب اگ آئیں گے تو ان کے ماتھے کے اوپر ایک نشان رہ جائے گا جس سے پہچانے جائیں گے کہ یہ جہنمی ہے. اب یہ جہنمی ہوگا اور آخری جہنمی ہے, اور یہ اپنے کولوں کے بل گھسٹتا ہوا جنت تک پہنچے گا, اور جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, اور آنکھوں سے دیکھ کے جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہا ہوگا. جب یہ محسوس ہو رہا ہوگا تو دیکھے گا کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر قبضہ جما رکھا ہے اور اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ وہ وقت یاد ہے کہ جب تم جہنم میں تھے؟ وہ کہے گا ہاں مجھے یاد ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ خواہش کرو, تمہیں جنت میں کتنی جگہ چاہیے؟ تو یہ تو حیران ہو جائے گا اور یہ کہے گا کہ ہاں مجھے جنت میں جگہ چاہیے. پھر اس کو کہا جائے گا کہ تیرے لیے تیری خواہش کے مطابق جنت میں جگہ ہے, اور 10 دنیاؤں کے برابر مزید جگہ بھی تیرے لیے موجود ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ آخری جہنمی نکل کے جو جنت میں جائے گا اس کے لیے 10 دنیاؤں کے برابر اور وہ جگہ بھی جو وہ خواہش کرے گا اس کے لیے جنت میں موجود ہوگی. اتنی بڑی جنت ہے, سبحان اللہ. جنت میں جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈال دیں گے تو پھر بھی جگہ بہت ساری بچ جائے گی. پھر اللہ نئی مخلوق پیدا کریں گے اور ان سے جنت کو بھرا جائے گا. صحیح. تو وہ شخص جو ہے, جو اس کو جنت اتنی مل جائے گی, تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رسول اتنے ہنسے کہ داڑھیں نظر آنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا, بلکہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس پر پوری طرح سے قادر ہوں. یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, کتنا کچھ اس نے میرے اور آپ کے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کر کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, پر جو لوگ ایمان لا کے نیک عمل کریں گے فلہم جنات المأوا, ان کے لیے جنت المأوا ہے. نزلا بما کانوا یعملون, یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے جو ان کے اعمال کے بدلے نے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تیار کر کے رکھی ہے. نزلا کہتے ہیں ایسی مہمان نوازی کو جو مہمان کے آنے سے پہلے ہی میزبان کر لیتا ہے. مجھے پتہ ہے آج میرے بھائی نے آنا ہے, اب مجھے پتہ ہے اس کو کیا کھانے میں پسند ہے, وہ کیا چیزیں اس کی ریکوائرمنٹ ہیں, کیا اس کو چیزیں اچھی لگتی ہیں, کیسے اس کے لیے میں نے سیٹلمنٹ کرنی ہے ساری, اس کی پسند کے مطابق, اس کے درجے کے مطابق, اس کی عزت احترام اور مرتبے کے مطابق میں اس کی مہمان نوازی کے لیے تیار کر کے رکھتی ہوں. اگر اس کا بیڈ روم, اس کو کہتے ہیں نزولم. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتیوں کے لیے نزولم بما کانوا یعملون, پہلے سے مہمان نوازی تیار کر کے رکھی ہے ان کے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کر کے آئیں گے. خوبصورت نعمتوں بھری مہمان نوازی کیسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتی کو سب سے پہلے کیا کریں گے, جنتی کی ایج 30 سے 32 ایئرز, میکسیمم 33 ایئرز تک کی, جو بالکل جب جوانی انسان کی عروج پر ہوتی ہے وہ ایج ہوگی. کوئی داڑھی مونچھیں نہیں ہوں گی, بے بال کے, مطلب کوئی بال نہیں ہوگا ان کے جسم پر, نہ مردوں کے نہ عورتوں کے. خوبصورت, اور اس کے علاوہ ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی, اور ان کے قد جو ہیں وہ 60 ہاتھ یا 90 فٹ لمبے ہوں گے.
اور اس کے علاوہ نہ ان کو نیند نہیں آئے گی، ان کی عمر نہیں بڑھے گی، وہ جب کھائیں گے تو ایک ایک آدھ جنتی 100 لوگوں کے جتنا کھا سکے گا، ادھر وہ ڈگار لے گا اور ادھر اس کا پیٹ واپس ویسا ہی ہو جائے گا، ادھر اس کا پسینہ آئے گا اور اس کو کسی رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر جنتی کا دل چاہے گا کہ میری اولاد ہو جائے تو ادھر اس کی خواہش ہوگی، ادھر اس کا وضع حمل ہو جائے گا اور سب اولاد آ جائے گی۔ ادھر وہ چاہیں گے ہم کھیتی باڑی کریں، کوئی کام کاج کریں، تو ادھر بیج ڈالیں گے، ادھر پودا اگائے گا۔ کوئی محنت مشقت نہیں ہے، نہ ہی کوئی موت ہے۔ ہم فیہا خالدون کا معاملہ ہے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، تمہیں کبھی بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ قیام کرو گے، تمہیں کبھی کوچ کے لیے نہیں کہا جائے گا، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ فرشتے آ کے ان کو یہ باتیں فرما دیں گے اور ہم فیہا خالدون والا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا، ایک ہی ایج ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے۔ ہاں لیکن جب وہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریکویسٹ پر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اب یہ ان کو اس حلیے میں کر دیا۔ قنطرہ کے مقام پر جب پل صراط کراس کر کے پہنچیں گے تو وہاں پر قنطرہ کا ایک مقام ہے جہاں پر ان کو لے کر جایا جائے گا جن لوگوں کے دل میں کوئی کینہ کدورت کسی بھی مومن کے لیے ہوگی، تو اس کو وہاں پر اس کے دل سے اس غل کو، اس کینے کو نکال دیا جائے گا، کیونکہ جنت میں کوئی غل والا شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں کوئی بھی کینہ کسی کے لیے ہوگا۔ جنت دار السلام ہے، سلامتی کا گھر ہے، اور وہاں ہر کسی کو امن اور سلامتی میں ہو رکھا جائے گا، دوسرے کے شر سے ہر کوئی محفوظ ہوگا، کوئی کسی کے لیے نہ برا سوچے گا نہ برا کر سکے گا، اس چیز کو ہی ان کے اندر سے نکال لیا جائے گا۔ اب سب جب وہاں پر پہنچیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ہی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت پر جب پہنچیں گے تو حضرت انس کی حدیث سے روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ جنت کا خازن پوچھے گا کون ہے تو میں جواب دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خازن کہے گا کہ مجھے اسی بات کا حکم ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے بھی میں دروازہ نہ کھولوں۔ اب پھر فرشتے استقبال کریں گے اور سلامتی کی دعائیں دیں گے، جیسے کہ سورہ زمر میں آیت نمبر 73 میں آتا ہے کہ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا کہ دروازے کھول دیے جائیں گے اس جنت کے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور اس کے جو ہوں گے خارزن ہوں گے وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، تم بہت ہی اچھے رہے، بس اس میں ہمیشگی کے لیے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب داخل ہوں گے تو جنت کے بہت سارے دروازے بھی ہیں۔ اب جنت کے جو دروازے ہیں ان 8 دروازے ہیں ٹوٹل۔ ایک دروازہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں باب ایمن، یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی وہ حکم کی دیے جائیں گے کہ ان کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو باب ایمن سے داخل کرواؤ جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بغیر حساب کتاب کے وہ تمام افراد باب ایمن سے کس انداز میں داخل ہوں گے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ افراد اس طرح جنت میں باب ایمن سے داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے اور ان میں سے کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، سب ایک ہی وقت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ پوچھا لوگوں نے کہ یہ کون لوگ ہوں گے تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرتے تھے، نہ شگون لیتے تھے، نہ ہی داغ لگاتے تھے، بلکہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے تھے۔ آج کتنا اللہ پر توکل کم ہوتا جا رہا ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ فلاں کے پاس چلے جائیں اس سے دم کروا لیں، فلاں کے پاس چلے جائیں اس سے کاٹ کروا لیں، فلاں عمل کے لیے یہ کروا لیں، دم درود اور جھاڑ پھونک اور پھر شگون لیتے ہیں، فلاں تاریخیں اچھی ہیں، فلاں منحوس ہیں، فلاں ایسے، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ اعمال ہیں جو باب ایمن سے انٹر ہونے سے روک دینے والے اعمال ہیں۔
پتہ ہی کسی کو نہیں ہے. کتنا بڑا دروازہ ہے یہ باب ایمن کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی یعنی جو چوکھٹ ہوتی ہے, یہ جو کتنا بڑا دروازہ ہے, یہ چوکھٹ ہے نا, 1200 سے 1300 میل صرف چوکھٹ ہے. اتنی لمبی چوکھٹ ہے جس کے اندر سے انٹر ہو رہے ہیں. اللہ ہمیں ان میں بنا دے, اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے کہ ہم بلا حساب ہی جنت میں چلے جائیں. جنت کے 8 دروازے ہیں. باب احمد کا ایک نام میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ باب الصلاۃ ہے جہاں سے نمازی اندر جائیں گے. باب الجہاد ہے جہاں سے جہاد کرنے والے جائیں گے. باب صدقہ ہے جہاں سے صدقہ دینے والے جائیں گے. صدقہ دینے والوں سے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرچ کیا, ایک جوڑا مینس پیئر, کوئی بھی جوڑا, جوتوں کا جوڑا ہو گیا, ایک گھوڑوں کا جوڑا ہو گیا, کپڑوں کا جوڑا ہو گیا, تلواروں کا جوڑا ہو گیا, یعنی کہ 2 چیزیں تھیں, تو اسے جنت میں یوں پکار کر کہا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے, یہ ہے تیرے بہتر صلہ تیرے انفاق کا. یعنی کہ اس کو پکارا جائے گا تو جب بھی دے یہ نیت کر کے دے کہ میں اللہ کی راہ میں جوڑا دے رہی ہوں, اتنا دے رہی ہوں کہ فلاں چیز کا جوڑا آ جائے, دوائیوں کا جوڑا, فلاں چیز 2, مطلب 2 جو چیز دے 2 دے. ٹھیک. اور اہل صلاۃ والوں کو وہیں سے پکارا جائے گا باب الصلاۃ سے. کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی کہ وہ سارے کام کرنے والا ہوگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے ابو بکر, اور مجھے امید ہے کہ وہ تم انہی میں سے ہو. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرماتے ہیں. جنت کے 8 دروازوں سے کب کھولے جاتے ہیں اور کون کون داخل ہو سکتا ہے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اچھی طرح سے سنت طریقے کے مطابق وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھتا ہے اور پھر پڑھتا ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کتنا آسان ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہے کہ انسان اگر مر گیا تو 8 دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا کہ جس بھی دروازے سے داخل ہو جاؤ. پھر جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, رمضان کے روزے رکھتی ہے, 5 وقت کی فرض نماز پڑھتی ہے, رمضان کے روزے رکھتی ہے یعنی کہ فرائض, اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے, اس کو جنت کے 8 دروازوں سے کہا جائے گا جس دروازے سے بھی چاہے مرضی اپنے داخل ہو جاؤ جنت کے اندر. سبحان اللہ. آئی تھنک اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں, رمضان کے روزے ہم بھی رکھتے ہیں, شرمگاہوں کی حفاظت بھی ہم کرتے ہیں, صرف شوہر کی اطاعت ہی رہ جاتی ہے جس میں سے بہت ساری خواتین جو ہے نا وہ نافرمانیاں کر جاتی ہیں. جب شوہر کی اطاعت بھی کرنے والیاں ہوں گی تو پھر کیا ہے, بہت آسان ہے 8 دروازوں سے اندر داخل ہونا. وہ شخص, وہ مسلمان جس کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے, چھوٹی سی عمر میں فوت ہو گئے, نابالغ بلوغت میں, اور اس نے صبر کیا. کتنا مشکل ہوتا ہے نا بچے کو بھلانا, ماؤں سے پوچھیں جن کے بچے مر جاتے ہیں, تو اس نے صبر کیا, تو پھر اس کے لیے بھی 8 دروازوں پر وہ بچے ان کو ملیں گے اور اپنے پیرنٹس کو پکار رہے ہوں گے. کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ. تو گویا جنت کے 8 دروازے کھولے جاتے ہیں اور پکارا جاتا ہے, اور یہ وہ دروازے ہیں جو ہر پیر جمعرات کو بھی کھولے جاتے ہیں. ہر پیر اور جمعرات کو جب اعمال نامے اوپر جاتے ہیں تو ان نیک اعمال کو کہا جاتا ہے کہ ان کو علیین میں رکھ دیا جائے. تو 8 دروازوں میں سے وہ جا کے ان کو علیین میں, یعنی کہ اچھی جگہ جو نیک اعمال نامے کا دفتر ہے, وہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے. اور رمضان المبارک میں بھی 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہونے کا والا خوش نصیب بنا دے اور بلا حساب ہی ہمیں جنت میں داخل فرما دے. اچھا, مختلف درجے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جنت کے ایک درجہ دوسرے درجے میں کتنا ہے, تو مختلف طرح کی جنتیں بھی ہیں. اب درجے ہیں تو جنتیں بھی ہیں. ایک ہے جنت عدن جو کہ بہت ہی وی آئی پی جنت ہے. جنت الفردوس, اللہ کے عرش کے عین اوپر, اللہ کے عرش کے عین نیچے جنت
فردوس ہے، یعنی عرش اوپر ہے، پھر جنت الفردوس ہے. اور جنت الفردوس کا جو وی آئی پی جنت ہے، جو اس کا بھی اعلیٰ درجہ ہے، وہ ہے جنت عدن. ٹھیک، جنت الفردوس وہ جنت ہے جہاں پر باؤنڈری وال بھی ہوگی. ہر جنتی کی علیحدہ باؤنڈری وال ہوگی، اپنی اپنی سیپریٹ پراپرٹی. جیسے ہمارے فارم ہاؤسز ہوتے ہیں، ہم اس کی پوری کر لیتے ہیں نا، اس کو وال بنا لیتے ہیں یا باڑ لگا لیتے ہیں یا کچھ کر لیتے ہیں، جی یہ میری ہے. اسی طرح جنت الفردوس میں یہ خوبصورتی ہے، اور یہ اس کی ایک انڈیویجویلٹی ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ باؤنڈری وال کرنے کی اجازت ہوگی، اور اپنی اپنی جنتوں کے اندر باقاعدہ وہ نہریں بھی لے کر آ کے اور اپنے پاس حوض بنا سکیں گے، کیونکہ اللہ کے عرش کے نیچے سے نہریں نکل رہی ہوں گی. سیحان، جیحان، نیل اور فرات، یہ جنت کی نہریں ہیں. اس کے علاوہ 2 اور نہریں ہیں، نہر کوثر اور نہر حیات. تو جو 4 نہریں ہیں جنت کی نہریں، شراب کی، دودھ کی، شہد کی اور پانی کی، نکھرے ہوئے پانی کی، یہ سب نہریں، اور ان کو جنتی اگر چاہیں گے تو اب اللہ کے عرش کے نیچے سے نکل رہی ہیں، وہاں سے ان کی ٹریبیوٹریز لا کے وہ اپنی جنت الفردوس تک لا سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو جنتیوں کے لیے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. یہ سب سے اوپر والا درجہ ہے، اور جنت میں ایک مقام ہے جس کو وسیلہ کہا جاتا ہے، اور یہ اعلیٰ ترین بلند ترین مقام ہے، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم اذان سن کر مجھ پر درود بھیجو تو اس کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا پڑھا کرو. صحابہ نے پوچھا وسیلہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جنت میں اعلیٰ ترین درجہ ہے جو صرف ایک آدمی کو حاصل ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا. تبھی ہم اللہ کے نبی کے لیے دعا فرماتے ہیں نا، اللہم آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ، ہے نا. تو یہ وہ دعا ہے جو ہمیں پھر ہر اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد ہمیں یہ وسیلے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں. اچھا، یہ 2 جو درجے ہوں گے ان میں فاصلہ میں نے آپ کو بتایا کہ زمین سے آسمان تک کا ہوگا، تو پھر کیسے پتہ چلے گا یہ ایک درجہ جنت ہے وہ دوسری جنت ہے؟ 2-3 طرح کی اور بھی جنت ہے، وہ میں آپ کو وہ بھی بتا دوں کہ مقربون اور سابقون کے لیے وہ 2 باغ ہیں، دائیں بھی باغ بائیں بھی باغ. 2 باغ کا مطلب ہے قرآن میں آتا ہے دائیں بھی باغ ہے بائیں بھی باغ، یعنی اتنی وسیع پیمانے پر باغات ہی باغات ہیں. سابقون اور مقربون کے لیے سونے کے باغ ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اصحاب الیمین جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی باقی کے جنتی، ان کے لیے چاندی کے باغ. سونے کے باغ کا مطلب ہے جہاں کی ہر چیز سونے کی ہے. کیا درخت تو کیا محلات تو کیا برتن تو کیا مسیریاں، تو ہر چیز سونے کی. اور اللہ ہمیں ان کا حقدار بنائے. اللہ یہ نعمتیں، ہم ان نعمتوں کو پانے کا ہمیں حریص بنائے، اس کے لیے کوشش کرنے والا بنائے. اور اس کے بعد چاندی والے باغ میں ہر چیز چاندی کی. اور جہاں کے وہاں کے جو جنت عدن ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا جنت الفردوس کا بھی جو اپر موسٹ وی آئی پی جنت ہے، وہ کیسی ہے کہ اللہ نے اس کو تو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اس جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی 1 اینٹ سونے کی ہے، 1 اینٹ چاندی کی ہے، اور 1 اینٹ نہیں، جنت عدن کی 1 اینٹ سفید موتی کی ہے، 1 اینٹ سرخ یاقوت کی ہے، اور 1 اینٹ جو ہے وہ سبز زمرد کی ہے. یعنی 1 روبی کی اینٹ ہے، 1 سفائر کی اینٹ ہے، اور 1 پرل کی اینٹ ہے. اس کے جو محلات ہیں جنت عدن کے، وہ کیسے ہیں؟ ریڈ، وائٹ اور گرین اینٹیں لگی ہوئی ہیں اس کی. اور اس کی مٹی جو ہے وہ مشک کی ہے، اس کے سنگریزے یعنی پتھر لولو کے ہیں، اس کا گھاس زعفران کا ہے. اللہ نے اس کو تعمیر کرنے کے بعد جنت عدن سے فرمایا کہ کچھ کہہ، تو جنت عدن نے کہا فلاح پا گئے ایمان والے لوگ، فلاح پا گئے ایماندار لوگ. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میرے جلال کی قسم کوئی بخیل تجھ میں داخل نہیں ہوگا.
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई वमन यूक़ शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। बखील, शुह नफ्स वाला, तंग दिल, दूसरे के लिए ना करने वाला, सोच लें कहाँ कहाँ बखील होते हैं हम। किसी की तारीफ करने में बखील हो जाते हैं हम तो। किसी ने अच्छे कपड़े पहने हो, किसी के बच्चे का अच्छा रिजल्ट आ जाए, कोई अच्छा कोई खाना पका ले, हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। कितना बुखल करते हैं हम। कोई घर में आ जाए अपना कमरा नहीं दे सकते, शेयर नहीं कर सकते। कितनी बुखल आज हमारे अंदर आ गए। पैसे का बुखल तो बुखल है ही है हमारे अंदर, तो यहाँ बहुत दिलों की तंगी बहुत ज्यादा है। यूक़ शुह नफ्सिही, शुह नफ्स, दिलों की तंगी बहुत ज्यादा आज हमारे अंदर है। ये बुखल की अलामत है। जन्नत में ईमानदार लोग जाएंगे, ईमान वाले लोग जाएंगे, कोई बखील तुझ में दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह इस बुखल को हमारे अंदर से निकाल दे, हर किस्म के बुखल को हमारे अंदर से निकाल दे। अब जन्नत के जो बाकी के महलात हैं, बाकी जन्नत के महलात जो होंगे वो कैसे होंगे जनाब? तो जन्नत के महलात की ईंटें सोने चांदी की होंगी। बाकी जो जन्नत के महलात होंगे सोने की और चांदी की ईंटों से बने होंगे। उन पे संगरेजे लगे होंगे, मोती के, याकूत के, उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान की है। एक दिन हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की मखलूक किस चीज़ से बनी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी से, और हमारी बॉडी 90% पानी है। आपने फरमाया पानी से, तो उन्होंने पूछा कि जन्नत किस चीज़ से बनी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी एक ईंट चांदी की है, एक ईंट सोने की, उसका सीमेंट तेज खुशबू वाला मुश्क है, उसके संगरेजे मोती और याकूत के हैं, और मट्टी ज़ाफ़रान है। जो शख्स उसमें दाखिल होगा वो ऐश करेगा, कभी तकलीफ नहीं देखेगा, हमेशा जिंदा रहेगा, कभी नहीं मरेगा। और जन्नतियों के कपड़े भी कभी नहीं पुराने होंगे, और जो उनकी जवानी है वो भी कभी फना नहीं होगी। ये वो जगह है कि एक शख्स जिसने सारी जिंदगी तकलीफों में गुजारी होगी, उसको एक डुबकी जन्नत में लगवाई जाएगी और फिर कहा जाएगा बताओ दुनिया में किस हाल में रहे? तो कहेगा मुझे तो दुनिया में कभी किसी तकलीफ ने छुआ ही नहीं। और वो शख्स जिसने सारी उम्र दुनिया में अय्याशी में गुजारी होगी, पैसे की रेल पे, कोई कभी उसे तकलीफ आई ही नहीं होगी, तो उसके एक डुबकी जहन्नुम में लगाई जाएगी और पूछा जाएगा बताओ किस हाल में रहे? तो कहेगा मुझे दुनिया में कभी किसी ऐश ने छुआ तक नहीं। ये वो जहन्नुम है और ये जन्नत है। अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना दे। तो जन्नत के महलात जैसे मैंने आपको बताया कितने हसीन, कितने खूबसूरत। जब ये अंदर जाएंगे, दरवाज़ों पे जब जाएंगे तो महलात तक पहुंचेंगे। अब जब महल तक अपने पहुंचेंगे तो महल तक पहुंचने पर क्या होगा? तो महल के दरवाजे तक पहुंचेंगे तो दरवाज़ा इतना खूबसूरत होगा महल का कि उस दरवाजे को देखते देखते ही जो है ना 100 साल गुजर जाएंगे। और जन्नती खड़ा अपने महल के दरवाजे को ही देख रहा होगा। उनकी बीवियां जो 2 उनको मिलेंगी दुनिया में, दुनिया की इब्ने आदम में से 2 बीवियां हर जन्नती के हिस्से में आएंगी। उनको पहले से ही वहां पहुंचा दिया गया होगा। और जब वो दरवाजा 100 साल गुजरेंगे और फिर उनको होश आएगा मैं तो अंदर भी जाना है। अब जब अंदर दरवाज़ा खुलेगा तो उनकी बीवी दरवाज़ा खोलेगी और वो अपनी बीवी के हुस्न को देखकर फिर 100 साल गुजर जाएंगे। ऐसी हसीन उसकी बीवी होंगी कि वो 100 साल मज़ीद गुजर जाएंगे। अल्लाह ताला सिर्फ यही नहीं करेंगे बल्कि उनकी VIP प्रोटोकॉल के साथ उनकी वेलकम किया जा रहा होगा। एक तो वहाँ पे जन्नत के दरवाजे पर हुआ था और अब उनके महल के दरवाजे पर उनका वेलकम किया जा रहा होगा। कुरान में आता है सूरह राद की आयत नंबर 24 में कि वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाबिन, और जो फरिश्ते हैं वो हर दरवाजे से दाखिल हो रहे होंगे और क्या कह रहे होंगे? सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, तुम पर सलामती हो उस सबर के बदले में जो तुमने किया था। फनिअमा उक़बद्दार, का कितना ही अच्छा है आखिबत का घर। तो गोया मोमिन को दुनिया में क्या चीज के रिवॉर्ड में जन्नत मिल रही है? बिमा सबरतुम। वेरी गुड। किस चीज के बदले में रिवॉर्ड है जो जन्नत के महलात का? सबर।
جو میں نے پیچھے آپ کو 9 لڑی ہار بتایا، جو قد افلح المؤمنون کے بعد آیات پڑھی، ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے جو ایک ہی چیز ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ صبر۔ کسی بھی کام پر چلنا صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کوئی عمل کریں گے، شیطان روڑے اٹکائے گا، شیطان ورگ غلائے گا، شیطان ادھر سے ادھر لے کر جائے گا، لیکن کیا کرنا ہے؟ صبر سے جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، پینک نہیں ہونا، چھوڑ نہیں دینا پریشان ہو کر، اپنے آپ کو کول اینڈ کمپوزڈ رکھنا ہے۔ صبر اسی کو کہتے ہیں کہ پینک نہیں ہونا، کول اینڈ کمپوزڈ رکھنا ہے اپنے آپ کو، اور آرام سے وہ کام کرتے رہنا ہے جس چیز کا ٹھان لیا تھا کہ میں نے یہ اللہ کو ناراض نہ کرنے والا اور اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرنا ہے۔ تو اس چیز پر جب انسان چلے گا، صبر تو چاہیے۔ دنیا ہمیں ہر وقت کھینچے گی، بیٹے کھینچیں گے، بیٹیاں کھینچیں گی، اولادیں، ان کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں کھینچیں گے، دوست احباب رشتے دار کھینچیں گے، دنیا کھینچے گی، سہیلیاں کھینچیں گی، ہر کوئی کھینچے گا، رسوم و رواج کھینچیں گے، کھینچتے ہیں نا، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو اس پہ لے کے چلنا۔ صبر چاہیے، یہی بہترین عمل ہے جو ہمیں جنت میں لے کے جانے والا ہوگا۔ بند کر دیں ذرا سی دیر، میں ختم کر لوں، اس کو بند کر دیں۔ اتنا ہی۔ اچھا جی، اب ہوگا یہ کہ اب جنت میں جا کے کریں گے کیا؟ تو جی تھوڑا سا کام ہے، جلدی جلدی وائنڈ اپ کرتی ہوں اس کو۔ جنت میں جا کے کریں گے کیا؟ بھائی اتنا کچھ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، جنت کی خوبصورتیاں بہت ہیں، ایسے ایسے درخت ہیں جو سونے کے درخت ہیں۔ کھجور کا درخت جو ہے عام طور سے براؤن کلر کا ہوتا ہے، گرین اس کی شاخیں ہوتی ہیں، وہاں پر وہ جو درخت کا تنا ہے گرین ہوگا، اور شاخیں جو ہوں گی، وہ شاخوں کی جو جڑ ہوگی وہاں پر ریڈ کلر ہوگا، اور سونے کے درخت ہوں گے، گرین نیچے ہے، وہاں ریڈ ڈاٹ ہے جہاں سے جڑ نکل رہی ہے اس کی ٹہنی، اور ان ٹہنیوں کو سونے کی ٹہنیاں، اور ان سے ان کے جنتیوں کے لباس بنائے جا رہے ہوں گے۔ یہ کھجور کا درخت بتایا صرف میں نے آپ کو، اور سونے کے درخت اور چاندی کے درخت، اور کیا کیا وہاں پر اور خوبصورت چیزیں، نہریں ہیں، آبشاریں ہیں، گھنے سائے اتنے ہیں کہ ظل ممدود، لمبے لمبے سائے، اور مدہام متان، گہرے سبز ڈارک گرین کلر کے، ایسے اللہ تعالیٰ نے سائے اس کے بارے میں بتائے، ذواتا افنان، کہ ان کی ٹہنیاں جھکی ہوں گی، پھلوں کی خوشوں سے نیچے لٹک رہی ہوں گی، اور کہا جاتا ہے ذللت قطوفها تذلیلا، ان کے جو پھل ہیں ہر وقت نیچے آ رہے ہوں گے کہ جنتی آرام سے اس کو اتار لیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ اچھل اچھل کے اتار رہے ہوں گے، نہیں، جس چیز کا دل چاہے گا وہ چیز خود ہی آگے آ جائے گی اور آپ لے لیں گے۔ طوبہ وہ درخت ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ ایک گھڑ سوار 100 سال چلتا رہے تو اس ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اور اس طوبہ ہی کے درخت سے جنتیوں کی پوشاکیں تیار کی جائیں گی۔ جنتی عورت ایک وقت میں 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوگی، اور ایسے باریک جوڑے ہوں گے کہ ان جوڑوں کے نیچے سے جنتی عورت کی ہڈیوں کا گودا بھی نظر آ رہا ہوگا۔ کیسی ہوں گی، کیسی بنائی ہوں گی اللہ نے۔ جو جنتی عورت ہے اللہ تعالیٰ ان کو نئے طریقے سے بنائیں گے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء، ان کو ہم نئے سرے سے بنائیں گے، اور ایسے بنائیں گے اللہ تعالیٰ۔ کیسے ہوں گی؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ تو جنتی کی عورت کی صفت پاکیزگی، وہ اپنے آپ کو پاکیزہ رضا، دنیا میں بھی شرمگاہ کی حفاظت کرتی تھی نا، تبھی تو پاکیزہ رہی، اور اللہ نئے سرے سے ان کو بنائیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ عُرُبًا أَتْرَابًا، وہ اپنے شوہروں کو بہت زیادہ چاہنے والیاں ہوں گی، اور اپنے شوہروں کی ہم سن ہم عمر ہوں گی۔ اللہ ایک ہی جتنی ایج کریں گے، اور دیکھا بھی کیا ہے دنیا میں کہ جو آلموسٹ ایک ہی ایج گروپ کے ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ یوزلی بہت اچھی رہتی ہے۔
تو جو جنت میں بھی ازواج ہوں گے وہ آلموسٹ ایک جتنے ہوں گے. فیہن خیرات الحسان کے خوبصورت اور خوبصیرت ہوں گی. اور یہ اس عورت کو جو جنتی عورت ہوگی میرے اور آپ کو حور کے اوپر بہت فضیلت ہوگی. جہاں اللہ تعالیٰ نے محلات بتائے وہاں پر یہ بھی بتایا کہ محلات کے بعد باغات ہوں گے اور ان باغات کے اندر خیمے ہوں گے. اور وہ خیمے کس چیز کے ہوں گے؟ بہت بڑے بڑے پرلز ہوں گے، موتی جو اندر سے تراشے ہوئے موتی ہوں گے، گولائی میں گنبد نما اندر سے تراشے ہوئے، جن کی مسافت 60 میل ہوگی. اور اس کے اندر حور مقصورات فی الخیام، ان خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں بیٹھی ہوں گی. جس طرح جنت کی باقی نعمتیں ہیں اس طرح حور بھی جنتی کو نعمت کے طور پر ملے گی. اور شہید کو 70 حوروں کا انتخاب دیا جائے گا. شہید کے لیے کتنی حوریں ہیں؟ 70 حوریں. اللہ نے مومن کے لیے حوریں موجود رکھی ہوئی ہیں جنت میں، کہ جب اس کی بیوی، جنتی مرد کی بیوی اس کو تنگ کرتی ہے تو وہ حوریں دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اس کی دعا سی آتی ہے کہ وہ کہ یہ جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو تم نے اس کا خیال نہیں رکھا، کچھ اس طرح سے وہ بات کہتی ہیں. ابھی سب مجھے پتہ نہیں لگ رہا کہ کہاں پر میں نے وہ لکھا ہے، لیکن بہت ہی مطلب پر ان کے لیے بات کرتی ہیں کہ یہ جو ہمارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. ہاں، تو آنکھوں والی حوروں سے ایک کہتی ہے کہ اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ دے، یہ چیز یہ چند روز کے لیے تیرے پاس ہے، ان قریب یہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے. تو یہ حور بولتی ہے اس جنتی مرد کے لیے جس کی بیوی اس کو تنگ کرتی ہے. تو حوریں بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر رکھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو حضرت زید کی حور دیکھی تھی حضور نے، حضرت عمر کی حور دیکھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کے بعد پھر جو چیزیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں خیموں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا. تو یہاں پر تو وہ بیٹھی ہیں حوریں. اب یہ حوریں کیسی ہیں اس سے آپ جنتی عورت کے حسن کا اندازہ لگائیں. ایک تو میں نے آپ کو تھوڑی سی بات بتائی تھی 70 کپڑوں کے بعد بھی اس کا گودا نظر آ رہا ہوگا. جو جنتی حور ہے وہ کیسی ہے؟ سرخ یاقوت اور مرجان کی طرح، عفت معابی اور حیا میں بے مثال، شرمیلی نگاہوں والیاں، کأنہن الیاقوت والمرجان، ہیرے موتیوں کی طرح، کأنہن بیض مکنون، کے انڈے کی چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جو جھلی ہوتی ہے وائٹ کلر کی، اتنی نازک، سافٹ، سپل اور اتنی خوبصورت. حورون ان موٹی آنکھوں والیاں، عندہم قاصرات الطرف اطرابن، شوہروں کی ہم عمر ہوں گی اور خیموں میں ٹھہرائی ہوئی اپنے شوہروں کے لیے گانے والیاں. یہ تو ہے حور کی خوبصورتی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی عورت کو حور کے اوپر وہ فضیلت حاصل ہوگی جیسے کپڑے کو استر کے اوپر ہوتی ہے. لائننگ کے اوپر والا کپڑا خوبصورت ہوتا ہے یا لائننگ؟ تو جب لائننگ اتنی خوبصورت ہوگی تو اوپر والے کپڑا کتنا حسین اور خوبصورت ہوگا. تو جنتی عورت کی خوبصورتی بے انتہا ہے. اور بے انتہا خوبصورتی کے ساتھ بھی جو ہے نا یہ کیوں ہوگی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے نمازوں، ان کے روزے اور ان کی عبادات کی وجہ سے ان کو یہ خوبصورتی حاصل ہوگی. تو جنتی جب بازار لگے گا اور بازار سے ہو کر آئیں گے تو شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس میں مشک اور زعفران پر مشتمل ہوگی. وہ جب ان کے چہروں پہ پڑے گی تو اور حسین ہو کے واپس پلٹیں گے تو گھر میں بیٹھی ہوئی بیویاں اور مزید حسین ہو جائیں گی. تو وہ جب دروازے کھولیں گے تو کہیں گے آپ تو بہت حسین ہو کر آئے. تو وہ کہیں گے آپ بھی پہلے سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہو گئی ہیں. تو خوبصورت باتیں ہیں الحمدللہ. بہت ہی نعمتوں بھری ہے جنت، بے شمار پھلوں سے پر مشتمل، بے شمار آبشاریں، پانی کے چشمے، نہریں اور بہت خوبصورت شراب اور حوض کوثر کا پانی. اور جو کھانے ہیں وہ کتنے ہوں گے، جو دل چاہے گا. جو جنتی سب سے پہلے جائیں گے وہ کلیجی سے ناشتہ کریں گے، یعنی بلا حساب جانے والے ان کو مچھلی کی کلیجی کا ناشتہ کروایا جائے گا. اور جو جنتی ہوں گے ان کی دوپہر کے کھانے کی ضیافت جو ہے نا وہ بیل کے گوشت سے کی جائے گی. مقربون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسنیم کے چشمے کا پانی پلائیں گے.
اور بھی چشموں کے نام آتے ہیں، سلسبیل ہے، رحیق المختوم ہے، اس کے مسک سٹیمپ لگے ہوئے سیلڈ کین ان کی شرابیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تسنیم کا پانی خود اپنے ہاتھوں سے اپنے مقربون کو پلائیں گے. اور مقربون یاد رکھیے گا صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آنے والے نہیں، اگلوں میں سے بھی ہوں گے لیکن پچھلوں میں سے بھی ہوں گے، پچھلوں میں سے کم ہوں گے لیکن ہوں گے ضرور. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے، اللہ ہمیں سابقون مقربون میں شامل فرما کے تسنیم کا حقدار بھی بنا دے. بہرحال بہت خوبصورت لباس ہیں جو مجھے بتن ہوں گے، ان کے لیے خدمت کرنے والے خدام موجود ہوں گے جو کہ غلمان ہوں گے، جو مشرکین کے بچے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو خدمت گزاروں کی شکل میں جنت میں مومنوں کا خدمت گزار بنا دیں گے. اور اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری نعمتیں عطا فرما دیں گے اور جنتی بہت انجوائے کر رہے ہوں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے تمہیں سلام ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی بھیجی جائے گی اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے جنتیوں کے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف وہ کیسے دیکھیں گے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اب اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. حدیث سے آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری، آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا. حضرت ابو سعید خدری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا کہ اے جنتی لوگوں، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں، تیری جناب میں تیری اطاعت میں بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم کیوں راضی نہ ہوں گے، تو نے تو ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو عطا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ عطا کر دوں؟ جنتی عرض کرے گے یا اللہ اس سے زیادہ بہتر چیز اور کون سی ہے؟ اللہ فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضا سے نواز رہا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اس کے بعد اللہ اور جنتیوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا اور جنتیوں کو اپنے رب کی طرف دیکھنا ہر اس چیز سے زیادہ محبوب لگے گا جو جنت میں دیے گئی نعمتیں ہیں. اور اسی حالت میں 300 سال گزر جائیں گے اور پھر جنتی کہیں گے اے ہمارے رب اب ہمیں اور کوئی نعمت نہیں چاہیے، اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار عطا فرمائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کیا 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا